قربانی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو نے فرمایا ہے ابراہیم تیرا خلیل ہے، یعنی صرف تجھ سے محبت کرنے والا تیرا دوست ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ اپنی اولاد کی بھی محبت شامل ہے، تو پھر وہ تیرا خلیل کیسے ہوا؟ اللہ نے اس بات پر جواب دیا کہ فرشتوں کو کچھ یوں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 8 ذوالحجہ کو 100 اونٹ کی قربانی دی۔ دوبارہ جب وہ رات میں سوئے تو پھر حکم آیا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 9 ذوالحجہ کو پھر 200 اونٹ کی قربانی کی۔ پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے اللہ سے فرمایا اے میرے رب، تو مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہو، وہ میری راہ میں قربان کر۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بنا سوال و شکوہ کیے صبح اٹھتے ہی اپنی زوجہ وائف حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، آج اس کی بہت بڑے دربار میں ایک بادشاہ کے یہاں دعوت ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر خوشبو وغیرہ لگا کر روانہ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے ایک چھری اور رسی اپنے ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان لعین نے دیکھا کہ ابراہیم اپنے رب کے حکم کی پیروی کر رہا ہے تو اسے برداشت نہ ہوا، تو اس نے اپنا کام شروع کر دیا بہکانے کا۔ اس نے بوڑھے کی شکل اختیار کی اور بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ہاجرہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، وہ میرے بچے کو لے کر ایک بادشاہ کے یہاں گئے ہیں، آج میرے بیٹے کی دعوت ہے وہاں۔ تو شیطان نے آپ سے کہا کہ نہیں، وہ تجھ سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح یعنی گردن کٹوانے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی باپ ایسا کرے گا؟ کیا کوئی باپ اپنے ہی بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں، کیونکہ اسے اللہ کا حکم آیا ہے۔ واللہ، یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ فرمانے لگی اگر یہ میرے رب کے حکم ہے تو میں ایک نہیں کئی اسماعیل، ہزاروں اسماعیل اپنے رب کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا۔ یہ تھی ہماری نیک اور پاک بیویوں کے جذبے۔ ایسے ہی کوکھ سے نبی علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ جب شیطان لعین کا بی بی ہاجرہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جن کی عمر مبارک ابھی صرف 7 سال کی ہے۔ شیطان نے آپ سے فرمایا آپ کو پتہ ہے آپ کے والد آپ کو لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، میرے والد مجھے ایک بادشاہ کے ہاں دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں، تمہارے ابو تم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی باپ کیا ایسا کرے گا بھلا اپنے ہی بیٹے کے ساتھ؟ تو شیطان نے کہا کیونکہ تمہارے والد کو اللہ کا حکم ہے تمہاری قربانی کے لیے۔ یہ سنتے ہی 7 سال کے بچے نے کیا جواب دیا، مرحبا۔ انہوں نے فرمایا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں ہے اس اطاعت گزاری پر۔ جب شیطان یہاں سے بھی ہار گیا تو آخر میں وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے۔ اس نے آپ سے کہا اے ابراہیم، صرف ایک خواب ہی کی بنیاد پر تم اپنے ننھے سے بچے کو کیا قربان کر دو گے؟ یہ خواب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے، اور تو میرے راستے سے ہٹ جا، تو مجھے نہیں بہکا سکتا۔ فرمان مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام وادی مینا پر پہنچے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا، تو آپ نے اس کو 7 کنکری ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوبارہ وہ زمرہ ثانی پر پہنچا، پھر آپ نے اسے 7 کنکری ماری جس سے وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ تیسری باری وہ جمرہ کبریٰ پر پہنچا تو آپ نے پھر 7 کنکری ماری جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکری مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھلے ہی وہاں شیطان نہ ہو لیکن تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے، اور یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کو کنکری مارنا نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ اپنے بیٹی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، خواب آیا ہے
کہ میں اس کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کروں، اور میرے بیٹے میرے لیے آپ سے زیادہ کچھ بھی قیمتی اور عزیز نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابو جان میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ مجھے ذبح کرو تو چھری کی دھار تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پاؤ۔ اور یہ کرنا ابو جان مجھے ذبح کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی، میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی باتوں میں مطابق آپ کو ذبح کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی، چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی بات ہماری اللہ کو ناپسند تو نہیں گزری ہے، ناگوار تو نہیں گزری ہے۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، تب بھی چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر غصے سے پھینکی، جس کی وجہ سے چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری سے کہا تو نے پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیے، اور میرے بیٹے کی نازک سی گردن پر کیوں نہ چلتی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اللہ ہی کے حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی ہے، میں تیرے بیٹے پر نہ چل سکوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں۔ سبحان اللہ! یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے خلیل ہیں، سچے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا شیپ لا کر بھیجا اور کہا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے رکھنا۔ جب تیسری باری آپ نے چھری چلائی تو چھری چل گئی، اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد۔ صدا آئی اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی ہے۔ آپ کی اس قربانی کو اللہ قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو مارنے کا بل سپوٹ پر لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھو، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بس یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فائدے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر۔